ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا اعلان کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ آیت میرے نزدیک قرآن حکیم میں انفرادی تدین، تقوی، دینداری، صحیح اعمال کو اختیار کرنے کی تاکید کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا، ان میں بہت فرق ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، وہ قرآن پڑھتے تھے عمل کی نیت سے، لہذا جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ تولتے تھے اپنے آپ کو، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہاں آپ اپنے ذہن کے پس منظر میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت عجیب کیفیت میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری بندگی اور اطاعت نہ کر سکے جیسے کہ اس بندگی اور اطاعت کا حق تھا، وما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے پہچان نہ سکے، تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری پہچان اور معرفت کا حق تھا۔ سورہ حج کے آخر میں آیا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اور اسی آخری رکوع میں سورہ حج کے یہ بھی آیا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ یہاں چونکہ بات شروع کی جا رہی فرد سے، ظاہر بات ہے کہ امت، ملت یہ افراد ہی سے بنتی ہے، بڑی سے بڑی فصیل ہو، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اینٹوں سے ہی بنتی تھی۔ اگر اینٹ کمزور ہے، فصیل کمزور ہے، کسی جگہ پر اینٹیں کمزور لگ گئی ہیں، وہ دشمن کے لیے موقع فراہم کرے گی وہ جگہ کہ وہاں سے وہ اندر داخل ہو جائے۔ ایک ایک اینٹ پختہ ہونی چاہیے، اور پھر اس اینٹوں کے درمیان ربط بڑا محکم ہونا چاہیے، سیمنٹ سبسٹنس ان کا جو ہے، جو انہیں جوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں انسانی شخصیت کی پختگی کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے، اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے، جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتی ہے۔ اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا۔ خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے فلا تخافوہم وخافونی، تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف کا لفظ بھی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے،
تقوی کے معنی خوف نہیں ہے، تقوی کے لفظی معنی بچنا. دیکھیے وقایقی، وقایتن اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اس میں معنی ہے وقایقی وقایتن کے کسی کو بچانا. اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے، جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو وقایقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا. باب افتعال میں یہ بنا ابتقا، اور واو اور تا یہ جڑ گئے، اتقا. اتقا، اتقا معنی خود بچنا، بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے. ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ. ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے، یہ بھی بچنا ہے. ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے ہے قرآن کے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں. پھونک پھونک کر قدم رکھنا، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ ہے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی، تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ. سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں. حضرت عمر نے خاص طور پر کہا، ابی آپ نے کچھ نکاح فرمائے؟ اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے
جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے، اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہیں وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائیں، بچ بچ کر نکلنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔